حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے درس میں جو آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر ہوئی تھی، اس کے ضمن میں منافق کسے کہتے ہیں اور منافق اعتقادی اور منافق عملی کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج کی آیات مبارکہ میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفارہ اور اسی طرح کافروں سے، نار جہنم جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہیا حسبہم اور یہی ان کے لیے کافی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جیسے کہ پچھلے دروس میں اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خصلتوں کو، ان کی عادات کو بیان کیا تھا، اور یہاں پر اللہ رب العزت ان کا نتیجہ اور آخری ٹھکانہ بیان فرما رہے ہیں کہ منافقین کا مرد ہوں یا عورتیں، اسی طرح اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے جو کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ٹھکانہ ہمیشگی والا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت پچھلی اقوام جو ان سے پہلے گزری ہیں، ان کے ساتھ ان کی تشبیہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ کالذین من قبلکم، مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموال واولادا، اور وہ تم سے قوت میں، طاقت میں زیادہ تھے، مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ کما استمتع الذین، جیسے تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، من قبلکم، تم سے پہلے، بخلاقہم، اپنے حصے سے۔ یہاں سے اللہ رب العزت تشبیہ بیان فرما رہے ہیں، مشابہت بیان فرما رہے ہیں منافقین اور کفار کی ان اقوام کے ساتھ جو ان سے پہلے گزریں۔ آگے ان کی اللہ رب العزت مختصر سی ان کے ناموں کے ساتھ ان کا تعارف بھی کروائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ بڑے پتے کی ہے کہ آج تم اپنی طاقت پہ، قوت پہ، تعداد پہ جو اتراتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بظاہر دھوکہ کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقت والی قومیں بھی گزری ہیں، جو اپنی طاقت میں، اپنی شان و شوکت میں، اپنی قوت میں تم سے زیادہ سخت تھیں۔ نہ صرف شان و شوکت، قوت و طاقت میں، بلکہ اکثر اموال و اولادا، ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا اور ان کی اولاد میں بھی کثرت تھی۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنی دنیا کے فائدے سے فائدہ اٹھا لیا، جو ان کا دنیا میں حصہ تھا اللہ نے ان کو دے دیا۔ وہ شان و شوکت تھی، وہ قوت تھی، وہ طاقت تھی، وہ مال کا زیادہ ہونا تھا، اولاد کی کثرت تھی۔ یہ دنیا میں اللہ نے ان کے لیے جو فائدہ مقرر کیا تھا، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، پس تم نے بھی دنیا میں اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی کہ اگر تم آج دنیا میں خوشحال ہو، چاہے وہ قوت اور طاقت کے اعتبار سے ہو،
چاہے وہ مال اور اولاد کے اعتبار سے ہو، یہ دنیا کا ہی تمہارا فائدہ ہے، اور اس فائدے کا تعلق صرف اس دنیا کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کَمَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ، مثل ان لوگوں کے تم نے فائدہ اٹھایا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَخُذْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا، اور تم نے بھی ایسی ہی چال چلی جیسے وہ چلتے تھے، تم نے بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کیا جیسے انہوں کا چلن تھا، جیسے ان کا طریقہ تھا، تمہارا بھی ایسا ہی طریقہ ہے۔ اور اللہ پھر فرما رہے ہیں یہ سب کچھ کر بھی لو، مال بھی آ جائے، دولت بھی آ جائے، طاقت بھی آ جائے، شان و شوکت بھی آ جائے، ان جیسی چال چلن بھی چل لو، لیکن بلا آخر کیا ہے؟ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اگر انہوں نے ایسی چال چلی، ایسا چلن اختیار کیا، انہوں نے دنیا سے اپنا حصہ حاصل کر لیا، ان کے لیے دنیا کے جو اچھے اگر اعمال بھی ہیں اور آخرت میں ان کے لیے نہ، ان کے تمام دنیا و آخرت کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، کوئی حصہ نہیں ان کے لیے۔ اور اللہ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، جو نقصان والے ہیں، جو گھاٹے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان اقوام کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کے ساتھ منافقین اور کفار کی تشبیہ دی گئی ہے۔ الم یاتہم، کیا نہیں ان کو خبر نہیں پہنچی؟ نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، جیسے قوم نوح، انہوں نے جس طرح سے اللہ کا انکار کیا، جس طرح سے انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کی، اور جس طرح سے انہوں نے اللہ کے نبی کے دشمنوں کو تنگ کیا اور ان کو ستایا، اور جس طرح انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی طرف سے مار کے ادموا کر دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ پھر اپنی حالت ان کی درست ہوتی، پھر وہ اللہ کی وحدانیت کے بیان میں لگ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح باوجود ان کی قوت کے، باوجود ان کی طاقت کے، باوجود ان کی ہیبت کے، باوجود ان کی کثرت کے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو طوفان نوح میں غرق کر دیا۔ وعاد، ایسے ہی قوم عاد، وثمود، اور ایسے ہی قوم سمود، وقوم ابراہیم، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم، جن کا پیشوا اور جن کا بڑا اپنے آپ کو اس زمین پر خدا سمجھتا تھا نمرود، اللہ نے اس کا کیا حشر کیا۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، اور ایسے ہی مدین والے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ، اور ایسے ہی جو بستیاں الٹ دی گئیں، اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے برباد ہوئی۔ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان سب کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح احکام لے کر، واضح نشانیاں لے کر، واضح براہین لے کر، ان کے رسول ان کے پاس آئے، لیکن قوم نوح نے بھی انکار کیا، قوم عاد نے بھی انکار کیا، قوم سمود نے بھی، قوم ابراہیم نے بھی، اصحاب مدین نے بھی، اور ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا، باوجود اس کے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو ان کی طرف بھیجا تھا واضح احکامات کے ساتھ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، سو اللہ نہیں ان کے ساتھ ظلم کرتا، اللہ نے نہیں ان کے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے ان کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود اپنے اوپر ظلم کیا، وہ پہلے حرکتوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے، اللہ کے احکامات کو توڑنے کی وجہ سے، اور انبیاء اور مرسلین کا انکار اور مذاق اڑانے کی وجہ سے انہوں نے پہلے زیادتی کی، اور پھر وہ خود ہی ظلم کا شکار ہوئے۔ اللہ نے نہیں کیا، بلکہ ان کی حرکتوں کے سبب ایسا ہوا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنے نفوس کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے منافقین اور اس زمانے کے کفار کی تشبیہ بیان کی پچھلی اقوام کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ ہم سب کا وصف ہونا چاہیے مومنین کا، جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا
ہاتھ بنٹانا چاہیے۔ وہ کن کاموں میں؟ آگے ان کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں مومن کی مثال ایک عمارت کی سی ہے، جس طرح عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کر اس عمارت کو مضبوط کرتی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ایسے انگلیوں کو ملا کے فرمایا کہ مومن اس طرح آپس میں جڑ کے مضبوط ہوتے ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت اس کو اشارتاً بیان فرما رہے ہیں والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، یامرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، نیکی کی بات بتاتے ہیں، نیکی کی بات سمجھاتے ہیں، اچھائیوں کی طرف راہ دکھلاتے ہیں۔ یہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی خوبی ہے کہ یامرون بالمعروف، ان کا کام نیکی کا حکم کرنا ہے، وینہون عن المنکر، اور دوسرا کام ان کا کیا ہے کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکنا ہے۔ بھئی یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کے سبب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں اس طرح سے ایک دوسرے کے مددگار ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تاکہ اعمال صالحہ کا اجر اور ثواب ان کے کھاتے میں لکھا جائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں تاکہ ان کے اعمال میں، ان کے اس رجسٹر میں، نامہ اعمال میں برائیاں نہ لکھی جائیں بلکہ برائیاں نہ ہوں۔ اور اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا کیا کام ہے کہ وہ نماز قائم کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو نماز کی یاد دہانی بھی کرواتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ اللہ کا ایک حکم ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کی شان و شوکت کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مال زکوٰۃ امیروں سے لے کر غرباء میں تقسیم کی جاتی ہے۔ شان و شوکت سے مراد کہ اس سے اسلام کی ہیبت، طاقت اور قوت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، امیروں کا غریبوں کو اپنی مال دینا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اسلام کی ایک عظمت کی نشانی ہے، شان و شوکت کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مومن مرد اور مومن عورتوں کے ان امور کو اور ان افعال کو بیان کر رہے ہیں جو ہماری اور آپ کی اور ہر اہل ایمان کی نشانی ہونی چاہیے۔ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، ینہون عن المنکر، بڑے مناسب انداز سے ایک دوسرے کو برائی سے روکنا، برائی کی رکنے کی یاد دہانی کروانا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نتیجہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ رحم کرے گا، جن پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے رحم کا حکم ہوگا، اللہ کے فضل کا حکم ہوگا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر نتیجہ بیان فرما رہے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کا، وعد اللہ المومنین والمومنات، جیسے پیچھے ذکر ہوا کہ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں کے لیے جو وعدہ کیا، یہاں پر مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے جو وعدہ کیا جا رہا ہے، جنات، باغات ہوں گے، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ایک حسن اور ایک خوبی بیان کی جا رہی ہے، ایسا نظارہ دلکش کہ محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، رہائشیں ہوں گی، اور اس کے نیچے انہار چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگی، یہ عارضی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جنت کی نعمتیں، جنت کی خوبصورتیاں، جنت کے محلات یہ عارضی ہیں، دنیا کے یہ عارضی ہیں، لیکن جنت کے محلات، جنت کی یہ ساری سہولتیں، یہ ساری نعمتیں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، اور ان کی رہائشیں ہوں گی، ان کے مکانات ہوں گے طیبہ، عمدہ، بہترین، دل پذیر، پاکیزہ، فی جنات عدن،
وہ کون سی؟ ہمیشگی کے باغوں میں۔ عدن جنت کا نام بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جنت کے ناموں میں سے ایک عدن نام ہے۔ بہرحال ہمیشگی معنی ہو یا مقام عدن ہو، بہرحال یہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے مومنین کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی رضا کا حصول۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاظ کی کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، جب جنتی اپنی جنتوں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حال دریافت فرمائیں گے، ہاں بھئی کیسی گزر رہی، کیسی زندگی چل رہی، کیسا گزران چل رہا؟ سب کہیں گے اے اللہ بڑے مزے میں ہیں، بڑی خوشیوں میں ہیں، بڑی راحتوں میں ہیں، تیری نعمتوں، تیرے فضل سے اور تیرے رحم سے بڑا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ جنتی حیران ہوں گے، اتنا کچھ تو مل گیا، رہ گیا پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ فرمائیں گے میں آج تمہارے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، اور اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، میں نے اب تم سے ناراضگی کو ختم کر دیا اور تمہارے لیے رضوان کا، تمہارے لیے رضا کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے اس کو فرمایا کہ جنات عدن اپنی جگہ، مساکن طیبہ اپنی جگہ، خالدین فیہا اپنی جگہ، جنات تجری من تحتہا الانہار اپنی جگہ، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی جنت کی نعمت ہوگی۔ جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جنت کے جو مزے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کم لگیں گے، جب اللہ اعلان فرمائیں گے میری طرف سے رضا اور اب تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ کی رضا کا حصول دنیا میں حاصل ہو جائے تو ان کے لیے اعلان ہوتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنین سے۔ اور یہ کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے اس شجر طیبہ کے نیچے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان فرمایا۔ اور وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور محفوظ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی ہے، جن کو دنیا میں اللہ نے اس انعام سے نوازا، اور تمام مومنین مومنات کو اور تمام جنتیوں کو جنت میں جنت کی نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے نوازیں گے۔ صحابہ کو، خاندان اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دنیا میں عطا کر دیں، باقی عام مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات کو اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ والی جو رضا ہے اللہ کی، اس کو جنت میں ہمارے ساتھ متصف کر دیں گے، اور ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ اللہ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی ہمارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لک رضاء ولحق اداء وعاتہ وسیلۃ، وصلی علی جمیع اخوانہ من نبیین والصالحین یا ارحم الراحمین۔ اللہم لطیف الطف، اللہم انت ربی لا الہ الا انت توکلت وانت رب العرش العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو کچھ پڑھا گیا یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں اپنی رضا کا حصول ممکن بنا۔ یا اللہ جنت کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، جہنم کے ادنا سے ادنا عذاب سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما۔ دنیا و آخرت کی راحتوں
کو ہمارے لیے مقرر فرما، دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بے شمار نعمتوں کو آسانی کے ساتھ ممکن بنا۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو کسی طرح بھی وبا کا شکار ہیں یا اللہ ان کو وبا سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی وبائی امراض، موذی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔